السلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ مختصراً حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 10-15 منٹ کی گفتگو کروں گا، پھر انشاءاللہ شیخ محترم کا درس ہوگا۔ الامر فوق الادب کے تحت میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ محترم ساتھیو، ماہ رمضان گزر چکا ہے، تقریباً 1-2 روزے باقی ہیں۔ رب العالمین جتنے روزے ہم نے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے۔ مختصر سی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، تمام ساتھیوں کی میں توجہ چاہوں گا۔ محترم ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کی بات بھی آخری ہے، جس طرح یہ آخری نبی ہے ان کی بات بھی آخری ہے۔ ایک بحیثیت مسلمان امتی ہونے کے اس کا یہ فرض ہے، اس پر یہ لازم ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے نبی کی اتباع کریں، اور یہ محبت کا تقاضا بھی ہے۔ جسے آپ محبت کرتے ہیں اس کی بات بھی مانتے ہیں، تو سب سے زیادہ محبت کے جو حقدار ہیں وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر بات میں، ہر عمل میں، ہر چیز میں اللہ کے رسول کی اتباع کریں۔ آج ہماری زندگی کے اندر اتباع نہیں ہے، ہر چیز میں مخالفت ہے، ہر چیز کے اندر مخالفت، چلنے میں مخالفت، اٹھنے میں مخالفت، بیٹھنے میں مخالفت، روزوں میں مخالفت، عبادات میں مخالفت، معاملات کے اندر مخالفت، لین دین کے اندر مخالفت، الغرض پوری زندگی ہماری مخالفت میں گزر رہی ہے۔ اور یہ بہت سخت بات ہے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی مخالفت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی پیروی کی، اور جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اللہ کی اتباع کی ہے، اللہ کا کہنا مانا ہے، کیونکہ آرڈر تو وہیں سے جاری ہو رہا ہے نا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں، تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو مومنوں کی اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو چھوڑ کر دوسرے کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیونکہ معمولی بات نہیں ہے اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑنا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا، اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑنا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایک واقعہ نقل کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ میں نے 10-15 منٹ کی اجازت چاہیے آپ سے۔ دیکھیں، مخالفت جو کرتا ہے پھر اس کی زندگی میں جو منفی اثرات ہیں وہ کس طرح آتے ہیں۔ غزوہ احد کا دن ہے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے ان کو ایک امیر کا لشکر بنا کر بھیجا، 50 تیر انداز یہ لشکر کے امیر تھے، ان کے ساتھ ان کو جبل رومات کی طرف بھیجا کہ آپ فلاں فلاں جائیں اور ان کی کمانڈ کریں۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بتائیں رہنمائی کے لیے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ ہم مارے جائیں تب بھی جگہ نہیں چھوڑنی، ہم جیت جائیں تب بھی جگہ نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے۔ بس یہ اللہ کے نبی کا آرڈر تھا، حکم تھا۔ غور کریے گا، جب جنگ جاری ہوئی اور جب جنگ فتح میں بدلنے لگی تو بعض صحابہ نے دیکھا کہ بھئی اب تو جنگ فتح میں بدل گئی ہے اور ہم جیت رہے ہیں، تو پھر بعض صحابہ نے اپنی جو مقام تھے، اپنی جو جگہ تھی وہ چھوڑ دی اور مال غنیمت لوٹنے لگے۔ یہ مختصر اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ مال غنیمت ٹوٹ پڑے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا تمہیں نبی کا حکم یاد نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے جگہ سے نہیں ہٹنا ہے آپ نے۔ پھر اس کا خمیانہ سارے صحابہ نے بھگتا، کیا کہ جب وہ اپنی جگہ سے ہٹے تو وہ جنگ فتح میں تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، یہ نقصان ہوا، اور وہ جو جنگ فتح میں تھی شکست میں بدلنے لگی۔ تو میرے بھائیوں یہ دیکھیں، ہلکی سی چوک میں، ہلکی سی بھول میں، ہلکی سی کوتاہی میں ایک آرڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اور صحابہ کرام نے بظاہر اپنی فتح کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا، اور اس جگہ کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے 70 صحابہ جو شہید ہو گئے، اور جو فتح تھی جنگ وہ شکست میں بدل گئی۔ یہ ہے نقصان۔ اسی طرح فتح مکہ کے سال میں اللہ کے نبی مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا۔ جب اللہ کے رسول نے روزہ رکھا تو تمام صحابہ نے روزہ رکھ لیا۔ جب تمام صحابہ نے روزہ رکھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ تمام صحابہ نے روزہ رکھ لیا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا مشیزہ لیا اور پھر پانی کو اپنے ہاتھ سے بلند کر کے تاکہ سارے صحابہ مجھے دیکھیں کہ میں پانی پی رہا ہوں، اور اپنے روزے کو توڑ لیا، نفلی روزہ۔ جب روزہ توڑا تو بعض صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ لیا کیونکہ اللہ کے رسول نے توڑ لیا۔ جب بعض صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے اتباع میں اللہ کے نبی کو دیکھ کر روزہ توڑا تو بعض صحابہ کرام نے روزہ نہیں توڑا، اور جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی، ان کی جو آواز ہے، ان کی جو بات ہے، ان کا جو عمل ہے اللہ کے رسول کے کانوں پر گیا تو اللہ کے رسول نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ جب میں نے روزہ توڑ دیا تو یہ کون ہوتے ہیں روزہ نہیں توڑنے والے؟ تو یہ ہے میرے بھائیوں اتباع رسول۔ تو میرے بھائیوں اپنی زندگی کے اندر ہر عمل کے اندر اتباع رسول لائیے۔ نماز کے اندر اتباع رسول، روزے کے اندر اتباع رسول۔ آج عالمیہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ نماز کے اندر اختلاف، روزے کے اندر اختلاف، تراویح کے اندر اختلاف، رفع الیدین کے اندر اختلاف، پوری زندگی ہمارے اندر اختلاف کے اندر گزر رہی ہے۔ کوئی تراویح کو لے کے رو رہا ہے، کوئی 8 رکعت کو لے کے رو رہا ہے، کوئی 20 رکعت کو لے کے رو رہا ہے، کوئی رفع الیدین کو لے کے رو رہا ہے، کوئی آمین بالجہر کو لے کے رو رہا ہے۔ او میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صحیح بخاری کی روایت 5 روایت لگاتار رفع الیدین کی ہے۔ کیا ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی ہے؟ کیوں ہم اللہ کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ بہت خطرناک انجام ہونے والا ہے جو اللہ کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں۔ کل امت یدخل الجنہ الا من ابا، ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، وہ شخص نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بھلا وہ کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی میں زندگی گزاری وہ جہنم میں جائے گا۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں جنت میں جانا ہی چاہتا، اپنے عمل سے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا، ابا میں انکار کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو ہم سب کو اوپر میری ماں ہے، جو بہنیں بیٹی ہیں، اس ماہ رمضان کا مقصد بھی یہی تھا، اتباع رسول۔ دیکھیں نا رمضان ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ حلال چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا، یہ اتباع کہ آپ نے کھانا نہیں ہے، ہم نے نہیں کھایا، یہ ہے اتباع۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔